والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضرت گرامی دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ایک حصہ سنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے کروایا تاکہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں۔ بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں مشاہدہ کی، تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر گزشتہ جمعہ کو آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اے لوگوں، اگر تمہاری نظر میں محمد کی عزت نہیں ہے اور ان کی عظمت کا تم کو اندازہ نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کو معراج میں سیر کروا کر کے تم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آسمان والوں کی نظر میں ان کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے، چھت سے فرشتے داخل ہوئے، جبریل امین داخل ہوئے، اور جبریل امین تنہا نہیں تھے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کے محبوب کو کس طرح سے جگاؤں، کیا نام لے کر کے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل، تم تو خادم ہو، میں تو مالک ہوں، نام لے کر میں نے آج تک نہیں پکارا تو تم نام لے کر کے کیسے پکار سکتے ہو؟ اللہ نے دوسرے تمام نبیوں کو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ ابن مریم، مختلف نبیوں کو یا ابراہیم، یا آدم، یا نوح نام لے کر کے پکارا، لیکن جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے کبھی نام لے کر کے نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں یاسین والقرآن الحکیم، مختلف صفات کے ساتھ حضور کو پکارا گیا ہے، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں مالک ہو کر کے اپنے محبوب کو جب نام کے ساتھ نہیں پکار رہا ہوں تو تم خادم ہو کر کے میرے محبوب کو نام سے کیسے پکار سکتے ہو؟ تو کہا اللہ پھر کیسے پکاروں؟ اپنے ہاتھ سے ہلا دوں؟ کہ یہ تو اٹھانے کا پرانا انداز ہے اور ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ آج میرے محبوب کو جگانے کا ایک نیا انداز ہونا چاہیے، اللہ وہ کیا انداز اختیار کروں؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل تم جو ہے تمام فرشتوں کے سردار ہو، تمام نوری مخلوق کے سردار ہو، اور تمہارے پاس
اللہ تعالیٰ نے جو ہونٹ اور زبان دی ہے، اس زبان سے تم نے اللہ سے ہم کلامی کی ہے، تم نے نبیوں سے گفتگو کی ہے، اور تم ان کے پاس میرا کلام لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اے جبریل، تم اپنے جسم کے سب سے مقدس عضو اپنے زبان سے اور اپنے ہونٹ سے میرے محمد کے قدموں کو چومو گے، اور اس طریقے سے اور اس انداز سے میرے محبوب کو جگاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے قدموں پہ اپنا لب مبارک رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، لیکن حضرت جبریل جو ہے وہ اپنا ہونٹ ہٹا نہیں رہے تھے۔ شاعر اپنے تخیلانہ انداز میں پوچھتا ہے کہ جبریل، محمد کو جگانا مقصود تھا تو آپ کو تلووں کو چوم کر کے ہٹ جانا چاہیے، آپ ابھی تک کیوں اپنے تلووں کو نہیں، اپنے ہونٹوں کو محمد کے تلووں سے کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کو کی حسن کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا، اور دنیا بھر کے حسن اور نظارے کو دیکھا، لیکن نہ جنت کی گلیوں کو دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جو مزہ آقا کے قدموں کو چومنے میں مزہ ہے، وہ جنت کے نظاروں میں بھی نہیں ہے، جنت کی گلیوں میں بھی نہیں ہے، اور کائنات کے کسی چیز کو اور کسی حصے کو وہ دولت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ کے قلب اطہر کو میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا گزشتہ جمعہ کو، لیکن آج اس کو دوسرے انداز سے بتا رہا۔ حضور کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تو دھونا ایک تخیل ہے کہ دھویا گیا، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ زمزم دنیا کے تمام پانی میں سب سے افضل پانی ہے۔ یہ زمزم جاری ہوا تھا حضرت اسماعیل کے قدموں سے، مگر اس زمزم کو آگے امت محمدیہ کے لیے جاری ہونا تھا۔ اللہ نے اس پانی کو، حضور کے دل کو اس پانی سے دھو کر کے پھر اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈلوا دیا، تاکہ امت قیامت تک کے لیے محمد کے قلب اطہر سے فیض حاصل کرتی رہے اور اس کو ایک طرح کی تسکین ملتی رہے۔ جس سواری پر حضور کو سوار کیا گیا، براق جس کو کہتے ہیں، وہ شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے کہا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، تو ناچتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، تو آج کی زبان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے گویا اس براق سے کہا کہ دیکھ، تیرے اوپر ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ مقدس ہستی آج تک کبھی سوار نہیں ہوئی۔ ادب کا مقام ہے، ٹھمکے لگانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ کس کا موقع ہے؟ ادب کا موقع۔ وہ بالکل ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر کے چلے، مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے جب مسجد اقصی پہنچا تو ایک پتھر جس پر تمام قدموں کی سواری باندھی جاتی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں سوراخ ہو گیا تھا زمانے کے گزرنے سے، حضرت جبریل نے انگلی سے اس میں سوراخ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس براق کی رسی کو اس میں باندھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے استقبال میں کھڑا کیا۔ نماز کا وقت آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ رہبر ہیں، تو نماز کے وقت گویا حضرت جبریل اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، 1,24,000 نبیوں کا یہ مجمع ہے، امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا اس کو آگے بڑھایا جائے جس کو تو نے فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو، یا پھر حضرت نوح کو بڑھایا جائے جنہوں نے 950 سال آپ کے توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے جسم پر پتھر کی بارش سہتے رہے اور آپ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا،
یا پھر اس ابراہیم کو امامت کے لیے مصلی پر آگے کیا جائے جو ابراہیم اپنے آپ کی خاطر آگ کے اندر کود گئے اور آگ نے ان کا بال بھی دیکھا نہیں کیا، یا اس اسماعیل کو آگے بڑھایا جائے جس کے قدموں کے نیچے سے تو نے زمزم کو جاری کیا تھا، یا اس موسیٰ کو آگے بڑھایا جائے امامت کے لیے کہ جس موسیٰ سے تو نے کوہ طور پر ہم کلامی کی تھی، یا اس عیسیٰ کو آگے بڑھایا جائے جس عیسیٰ علیہ السلام کے انگلی کے اشارے سے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یا پھر اس حضرت سلیمان علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا جائے جن کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی اور چرند اور پرند کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، یا پھر اس داؤد کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا جائے جن کے آواز کو سن کر کے پرندے اور پہاڑ سمندر کا پانی بھی اپنی جگہ پر تھم جاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس مقام اور منصب کے لیے آج کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تم اس ہستی کی انگلی پکڑ کر کے اس کو مسلح پہ آگے کرو کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے اور چاند اس کے اشارے سے جو ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ تم اس ہستی کو مسلح کی طرف بڑھاؤ جو زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو زمین کے جو درخت ہیں وہ زمین کو چیرتے ہوئے ان کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم اس نبی کے انگلی کو پکڑ کر کے مسلح پہ پڑھاؤ جس کی انگلی اگر ایک کٹورے پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس سے 1400 صحابہ پانی پیتے ہیں اور ہر ایک سیلاب ہو جاتا ہے۔ آج امامت کا حق اس کو ہے، آج وہ جو ہے امامت کے لیے آگے بڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اس 1,24,000 صحابہ میں کہیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کہیں نہیں تھا نبیوں میں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ آج جتنے نبی موجود ہیں ہر ایک کی نبوت پر بھی مہر لگے گی، اور حضور کو اس کے ذریعے سے امامت کروا کے حضور کی ختم نبوت پر بھی مہر لگا دی گئی کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی کو نبوت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ لوگ بیان کرتے ہیں علماء کہ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء مقتدی ہیں اور حضور امام ہیں۔ مقتدیوں کی شان یہ ہے کہ وہ امام کا انتظار کرے، نہ یہ کہ امام مقتدیوں کا انتظار کرے۔ امام کی شان یہ ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے، جیسے 1,24,000 نبیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تھا۔ انتظار کرنے میں دین کی بھی عظمت ہے، ایمان کی بھی عظمت ہے، شریعت کی بھی عظمت ہے، اور نماز جیسے مقدس فریضے کی بھی عظمت ہے، اور جس کو ہم نے امام بنایا ہے تاکہ ہم ان کی اقتدا کریں اس کی بھی عظمت ہے۔ لیکن انتظار نہ کرنے میں اور وقت ہو جانے پر گھڑی دیکھنے کی طرف دیکھنے میں یہ اس میں توہین ہوتی ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے امام کا انتظار کیا کرو تاکہ یہ امام جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، اس کے اندر فرشتوں کی صفات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ کر کے بیٹھا تھا اور استنجا کا تقاضا ہو گیا، اور عین اس وقت میں جب جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ باقی ہے اس کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا، یا وضو کا تقاضا ہو گیا، یا کسی اور مسئلے سے وہ باہر نکل گیا، اور ہم کھڑے ہو کر کے گھڑی کو دیکھنے لگے اور اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ امام صاحب کیوں نہیں ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں شریعت کے ایک اہم رکن نماز کی توہین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام کو اس وقت پہلے سے فارغ ہو کے آیا تھا، لیکن انسان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اگر اس کو اسی وقت تقاضا ہوا پیشاب کا یا پاخانے کا اور وہ اس کو دبا کر کے اگر لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ ہم دین کے ایک حکم کا گویا ہم نے مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے شریعت کے ایک اہم ترین چیز کو ہم نے جو ہے اس کی توہین کی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں رہتے ہیں، 10-10 منٹ 15-15 منٹ اور گھنٹوں گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے جبین پر شکن نہیں آتی ہے۔ لیکن مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے 10 سیکنڈ اگر امام تاخیر ہو جائے یا مؤذن سے تاخیر ہو جائے تو ہماری پیشانی پہ بل آ جاتا ہے اور ہم جو ہے شور مچانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک مقدس حکم کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے۔
اگر آپ امام رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، کسی جبریل کو بلا لیجئے، کسی فرشتے کو بلا لیجئے، تاکہ نہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہو، نہ پاخانہ کا تقاضا ہو، نہ کسی چیز کا تقاضا ہو، نہ طہارت کی ضرورت ہو، پھر اس سے نماز پڑھوائیے تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جیسے لوگوں کو امام رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول امام ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بحضرت بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں غسل کرنا بھول گیا تھا اور میرے اوپر غسل فرض تھا، تم انتظار کرو۔ پھر حضور جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول بھی بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہم کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول طاری ہوتی ہے، لیکن اگر آج ہم میں سے کوئی امام ایسا کر لے تو ہم جو ہے اس کی کیا حالت کریں گے اور اس کا کیا حشر کریں گے، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سیکھنا چاہیے سیرت کے واقعات سے، صحابہ کی زندگی سے، حضور کی تعلیمات سے کہ اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی اور اس کے بعد گویا ایک طرح سے جلسہ ہوا۔ آج کل جلسوں کا سیزن ہے، تو اس جلسے کی صدارت گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے اپنا دوست بنایا اور میرے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کلیم بنایا اور فرعون سے اور اس کے ماننے والوں سے میری قوم کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے میرے اندر وہ طاقت بخشی کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور ان کی جو خصوصیات تھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس طریقے سے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہوا کو میرے لیے مسخر کر دیا اور میرے تابع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ میرے دوستو، قربان جاؤ اس نبی اور رسول پر کہ لوگ اپنی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن حضور وہاں بھی اپنی افضلیت کا جو سبب بیان کر رہے ہیں تو اپنی امت کا ذکر کرتے ہیں کہ میری امت کو بہترین امت بنایا۔ اور کیوں بہترین بنایا؟ اس لیے بہترین بنایا کہ یہ امت اپنے لیے نہیں پیدا کی گئی، اپنے لیے نہیں برپا کی گئی۔ اس کا کام اور اس کا مشن یہ نہیں ہے کہ کماؤ اور کھاؤ اور زندگی گزار کر کے مر جاؤ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے فرشتوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا، انسانوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے پیدا کیا۔ اور کوئی انسان دوسرے انسان کی سب سے بڑی ہمدردی اور خیرخواہی یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے، اللہ سے اس کا تعلق قائم کر دے۔ اس سے بڑی خیرخواہی اور ہمدردی کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ اسی سیڑھی سے جو زمرد کی زبرجد کی سیڑھی تھی جس کے ذریعے سے مومنین کی روحیں آسمان پہ جاتی ہیں، اسی سیڑھی سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے چیروں میں آسمان پر چڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، اور اس انداز میں استقبال کرتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر کے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ان لوگوں کی روحیں دائیں طرف ہیں جن کے لیے
لیے اللہ نے جنت کو مقدر فرمایا ہے، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں جن کے لیے اللہ نے جہنم کو مقدر فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اولاد کی نیکی کو دیکھ کر کے خوش ہونا یہ باپ ہونے کا تقاضا ہے، اور اولاد کے گناہ کو دیکھ کر کے، اس کی برائی کو دیکھ کر کے، اس کی نافرمانی کو دیکھ کر کے مایوس ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر آج کفر و شرک کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور ہماری پیشانی پر کوئی پل نہیں آتا۔ کل ایک رپورٹ پڑھا، دہلی کے ایک صاحب نے رپورٹ لکھی تھی، ابھی جو 14 فروری گزرا ہے، ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا دن جس کو کہا جاتا ہے، اس نے بتایا، ریسپشن پر بیٹھا ہوا مسلم لڑکا، اس نے یہ بتایا کہ آج ہمارے اویو ہوٹل کے اندر 80% لڑکیاں برقع پہنے ہوئی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یہاں وقت گزار کر کے گئی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کو کس طرح ڈھکیل رہے ہیں؟ 80% لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بے حیائی کے دن گزارنے کے لیے اویو کے اندر وقت گزار کر کے آتی ہے، اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ دلاتے رہیے تعلیم، دلاتے رہیے ان کو اعلیٰ تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن۔ خدا پاک کی قسم، جس دن نسلیں تمہاری مرتد ہوں گی اور ایمان چھوڑ کر کے کفر و شرک کو اپنائیں گی، تب رونا اور خون کے آنسو روگے، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر کرو، اپنے بچیوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو، ان کو اللہ کے رسول کو امتی بنانے کی فکر کرو۔ ہمارے لیے ماڈرن تعلیم ضروری نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے جائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے بچے کفر کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، یا ہمارے بچے جو ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر ہر نبی سے ملاقات میں ایک حکمت ہے، مگر چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے اس لیے سب کو تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ حضرت تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ اللہ نے گویا حسن کو پیدا کیا، اور آدھا حسن تنے تنہا یوسف کو دے دیا، اور آدھے حسن میں پوری دنیا کو تقسیم کر دیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ سارے نبیوں نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، لیکن جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو حضور نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں اور وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استقبال کے لیے نہیں اٹھے، اور حضور نے خود آگے بڑھ کر کے ان کے پاس جا کر کے ان کو سلام کیا، پھر وہ اٹھے اور پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح، میرا بیٹا آ گیا اور میرا نبی آ گیا۔ گویا دنیا کو یہ بتانا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ بیٹا چاہے نبوت کے اعلیٰ ترین منصب پر پہنچ جائے، اور بیٹا کو چاہے اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور بیٹا عرش معلیٰ تک کیوں نہ پہنچ جائے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور باپ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ بیٹے کو باپ کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے، نہ یہ کہ آج کل کے زمانے میں بیٹا اگر کچھ تعلیم حاصل کر لے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر لے، تو باپ کو دقیانوس سمجھتا ہے، بیکورڈ خیال کرتے ہوئے اس کو جو ہے پس پش ڈال دیتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے جب ان کا بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے آیا تو اس وقت اس کے کچھ دوست لوگ بھی وہاں آئے تھے، تو اکبر الہ آبادی کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آئی کہ یہ میرے والد ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جاننے والے ہیں، تو اکبر الہ آبادی کو بڑی دلی تکلیف پہنچی، اور اس نے یہ کہا کہ لوگوں یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کا جاننے والا نہیں، میں اس کی ماں کا جاننے والا ہوں۔ اور ایک شعر کہا بڑے دردناک انداز میں کہ ہم ان سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔
ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جس تعلیم کی وجہ سے بیٹے اپنے باپ کو عزت نہ دے سکے، بیٹے اپنے باپ کو مقام و مرتبہ نہ دے سکے۔ قرآن مجید میں باپ کا مقام بتایا گیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں باپ کو جو درجہ دیا گیا وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں۔ اس تعلیم کو اوپر لعنت ہو اور 1000 درجے کی لعنت ہو جس میں باپ کی عزت کرنا نہ سکھایا گیا۔ اسلام تو کہتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی اب میں اللہ کی رضامندی اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دیجیے۔ اس لیے سلام کا جواب دینا بھی چاہیے آگے، السلام علی رسول اللہ وعلی ابراہیم علیہ السلام، کہ سلامتی ہو اللہ کے رسول پر بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور کسی نبی نے سلام نہیں بھجوایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھجوایا اور یہ پیغام دیا کہ جنت کی زمین خالی ہے، چٹیل میدان ہے، جتنا ہو سکے ذکر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہی، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام یہاں تک ساتھ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اب اس کے آگے تک میں نہیں جا سکتا، ایک اگر یکسر منہ برتر پرم بسوز فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کی تجلی سے میرا پر جل سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے خطیب تھے، وہ کہتے تھے کہ اے جبریل، یہ وہ مقام تھا سدرۃ المنتہی کا جہاں تم نے اپنے پروں کے جل جانے کے ڈر سے میرے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ایک وہ مقام ہے کہ ہجرت کا سفر ہے، وہاں ابو بکر حضور کا ساتھی ہے اور کبھی حضور کے دائیں طرف چلتا ہے، کبھی بائیں طرف چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، اور حضور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم کیوں کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو؟ تو ابو بکر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال ہو جاتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آ رہا ہوگا تو میں بائیں طرف کو ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں، اور جب یہ خیال ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ میرے اوپر ہو اور آپ کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ جبریل اگر اس مقام پر ابو بکر ہوتا چل جاتا مگر میرے نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ اس کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو